بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیز علم دین سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں ہمارا ساتھ دینے پر ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہوں گے۔ جب میں نے درس نظامی شروع کی اس وقت ایک حدیث مبارکہ پڑھی جو کہ سنن ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم اگر عرض کروں تو بروز حشر اہل جنت کی صف بندی کی جائے گی، ان کو صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، ان کے پاس جہنمی آئیں گے اور آ کر اپنے دنیاوی تعلقات یاد کروائیں گے۔ وہ یاد کروائیں گے کہ اے جنتیوں، یاد کرو دنیا میں ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، اور یاد کرو دنیا میں ہم نے تمہیں استنجا اور وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے جہنمی بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ یاد کرو دنیا میں تم نے ہمیں فلاں کام کہا تھا، ہم نے تمہارا کام کیا تھا اور آج ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ بدلہ یہ ہے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرو۔ جب جنتی یہ سنیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے کہ الہی، یہ وہ جہنمی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہم پر احسانات کیے تھے، آج ان احسانات کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کا بدلہ چاہتے ہیں اور ہم سے عرض کر رہے ہیں، ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کی شفاعت کریں کہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے رہائی دے دے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ان جنتیوں کی شفاعت پر، ان کے سفارش کرنے پر جہنمیوں کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کی سزا کو ختم کر دے گا، عذاب جہنم سے رہائی دے کر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جنتی جو ہوں گے، جو شفاعت کریں گے جہنمیوں کی، یہ وہ جنتی ہیں جو امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے اور دنیا میں رہ کر انہوں نے علم دین سیکھ کر علماء کی صف میں شامل ہونا چاہا تھا۔ یعنی یہ امت محمدیہ کے علماء ہوں گے جو جہنمیوں کی شفاعت کر کے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروائیں گے۔ جب میں نے یہ حدیث شریف پڑھی تو پکی نیت کی، عزم مصمم کیا کہ کچھ بھی ہو جائے عالم دین ضرور بننا ہے، اور اس کے لیے میں نے کوشش شروع کی۔ اور پھر اسی دوران ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ عالم دین کہا کسے جاتا ہے، عالم دین کی تعریف کیا ہے، وہ علم کی کون سی آخری مقدار ہے، وہ کون سی حد ہے علم کی جس کو حاصل کرنے کے بعد ایک شخص عالم دین بن جاتا ہے اور ان تمام فضائل کا مستحق ہو جاتا ہے جو ایک عالم دین کی شان میں وارد ہوئے ہیں۔ کیا علم کا معیار صرف درس نظامی کرنے پر ہی مشتمل ہے، یا پھر ایک عالم دین کی تعریف اسی شخص پر صادق آتی ہے جس کے پاس سند موجود ہو؟ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس سند تو ہے لیکن درس نظامی نہیں کی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے درس نظامی کی لیکن سند موجود نہیں ہے۔ یہ سوچ پیدا ہوئی کہ عالم کی تعریف کیا ہے، آخر وہ کون سا شخص ہے جو عالم دین ہے، علم کی کون سی آخری حد کو حاصل کر کے وہ عالم دین بن سکتا ہے؟ اس سوال کو جب میں نے تلاش کرنا شروع کیا، اس کے جواب پر ریسرچ شروع کی، کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، اس سوال کو تلاش کرنا شروع کیا، تو اسی دوران ایک کتاب پڑھی جس کا نام ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت۔ اسی میں میرے سوال کا جواب لکھا ہوا تھا، یہی سوال موجود تھا۔ ایک سوال ہوا سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ سے کہ یا سیدی، اس بات کا جواب ارشاد فرمائیے کہ عالم دین بننے کے لیے کیا درس نظامی کرنا اور سند حاصل کرنا ضروری ہے؟ عالم دین کی تعریف کیا ہے؟ عالم دین کسے کہا جاتا ہے؟ یہ سوال ہوا۔ اس کے جواب میں آپ علی رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اسلامی عقائد کو اچھی طرح جانتا ہو، وہ اسلامی عقائد اس کو یاد ہوں اور وہ اپنی ضرورت کے مسائل کو بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے بآسانی تلاش کر سکتا ہو، وہ عالم دین ہے۔ یہ آپ نے تعریف بیان فرمائی عالم دین کی۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا رہی بات سندی علماء کی جنہوں نے درس نظامی کی اور سند حاصل کی، تو وہ بہت سے ایسے سندی علماء اس دور میں موجود ہیں کہ سند تو ان کے پاس ہے، درس نظامی بھی کی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی ضرورت کے مسائل کو بھی بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ آپ علی رحمہ نے اپنے دور کی بات ارشاد فرمائی۔ یاد رکھیے کہ ہر نیا دور اس سے بہتر وہ دور ہوتا ہے جو گزر چکا ہو۔ اس دور کا یہ عالم ہے کہ سندی علماء
جبکہ 8 سال سے زائد سالوں پر درس نظامی مشتمل ہوا کرتی تھی، سندی علماء عالم نہیں تو اس دور کا کیا عالم ہوگا؟ اس دور کے جو سندی علماء ہیں حقیقی عالم نہیں، یعنی جو عقائد کو نہیں جانتے اور اپنی ضرورت کے مسائل کو بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے تلاش نہیں کر سکتے، ان پر علماء کے حق میں جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ صادق نہیں آتے۔ علماء کے حق میں جو فضائل ہیں ہر اس شخص پر صادق آتے ہیں جو اپنے عقائد کو جانتا ہو اور اپنی ضرورت کے مسائل کو بغیر کسی کی مدد سے بآسانی کتابوں سے تلاش کر سکتا ہو۔ رہی بات سند حاصل کرنے کی، تو وہ کاغذی ٹکڑا ایسا ٹکڑا ہے کہ جسے جلا کر راکھ بھی کیا جا سکتا ہے، پھاڑ کر ضائع بھی کیا جا سکتا ہے، پانی میں بھگو کر ٹھنڈا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ علم کہ اپنے عقائد آتے ہوں اور بغیر کسی کی مدد سے اپنے روزمرہ کے مسائل کو بندہ بآسانی کتابوں سے تلاش کر سکے، یہ ایسا علم ہے کہ جو آخرت کی نجات کا باعث ہے اور دنیا میں بھی سر فخر سے بلند کرنے کا باعث ہے۔ ناظرین، ہر وہ شخص جو عقائد اسلامیہ کو اچھی طرح جانتا ہے اور اپنے ساتھ پیش آنے والے مسائل کے حل کا علم رکھتا ہے یا پھر انہیں کتابوں سے بآسانی بغیر کسی کی مدد سے تلاش کر سکتا ہے، وہ عالم دین ہے۔ ضرورت کے مسائل سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص بالغ ہوا، اس پر نماز فرض ہو گئی، تو اب وہ نماز کے مسائل کو اچھی طرح جانتا ہے یا کتابوں سے تلاش کر سکتا ہے۔ روزہ فرض ہے، روزے کے مسائل کو بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے تلاش کر سکے، ایسا شخص عالم دین ہے۔ اس نے کاروبار شروع کیا تو خرید و فروخت کے مسائل کو بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے تلاش کر سکے، ایسا شخص عالم دین ہے۔ اس نے نکاح کرنا ہے تو نکاح اور طلاق کے مسائل کو بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے تلاش کر سکتا ہو، ایسا شخص عالم دین ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو دنیا میں رہتے ہوئے اس نے شروع کرنا ہے، اس کے مسائل کو جانتا ہو یا پھر بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے بآسانی تلاش کر لے، وہ شخص عالم دین ہے اور علماء کے حق میں وارد ہونے والے فضائل کا وہ شخص مستحق ہے۔ اور رہی بات سند کی، تو فقط سند حاصل کرنے سے کوئی شخص عالم دین نہیں بنتا۔ ہاں، جو اس نے کوشش کی، جستجو کی، 8 سال یا اس سے کم یا زیادہ اس نے صرف کی علم دین سیکھنے میں، اس کی کوشش پر اسے ثواب کی امید ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کی کوشش پر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور رہی بات کہ عالم کے حق میں فضائل جو وارد ہوئے ہیں ان سے وہ حصہ نہیں پا سکتا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ایک عالم دین کی تعریف بیان کی کہ عالم دین کسے کہا جاتا ہے، کیا عالم دین بننے کے لیے درس نظامی پڑھنا ضروری ہے اور سند کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو آپ سن چکے کہ عالم دین بننے کے لیے درس نظامی پڑھنا یا سند حاصل کرنا ضروری نہیں۔ اور آئندہ آنے والی ہماری ویڈیو کا انتظار فرمائیے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام مع الاکرام الی یوم القیامہ۔